السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کا راز، ایک ایسا چینل جہاں ہم بات کرتے ہیں قدرت کے ان خزانوں کے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوئے ہوتے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جو نہ صرف ہمارے کچن کا حصہ ہے بلکہ صدیوں سے ہماری ثقافت، ہماری روایت، ہماری ماؤں، ہماری نانیوں، دادیوں اور حکیموں اور صوفیوں کے ہاں عزت و احترام کی حامل رہی ہے۔ یہ صرف ایک زرد پاؤڈر نہیں، یہ صدیوں سے پرانی شفا کی زبان میں ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کی۔ ہلدی ایک خوشبودار، گرم مزاج اور زمین کے پیٹ سے نکلنے والی جڑی بوٹی ہے جو نہ صرف رنگ دیتی ہے بلکہ زندگی کے ذائقوں میں بھی روح پھونکتی ہے۔ ہلدی کے ساتھ تعلق صرف جسم کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی مہک سے روح بھی آسودہ ہو جاتی ہے۔ جب باورچی خانے میں سالن پک رہا ہوتا ہے اور ہلدی کی خوشبو اٹھتی ہے تو ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی نے اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھ دیا ہو۔ ہلدی وہ چیز ہے جو نئی ماؤں کو بچے کی پیدائش کے بعد طاقت دیتی ہے، بزرگ کو تھکے جسم میں نئی جان بخشتی ہے اور نوجوان کو اندر سے صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ یہ وہ دوا ہے جو چھوٹے سے زخم کے لے کر اندر کے زخموں تک، سب سے پرانا زخم ہو ان سب پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ کوئی چوٹ لگ جائے تو ماں کہتی ہے دودھ میں ہلدی ڈال کر پلا لو۔ سینہ جلے، کھانسی ہو، نیند نہ آئے یا دل اداس ہو تو ہلدی والا دودھ رات کو پینے سے ان سب کا حل مل جاتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ صرف ایک گلاس ہلدی والے دودھ سے۔ دودھ کو ابالیں، نیم گرم دودھ میں ایک چمچ ہلدی کا حل کر کے پی لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ صرف ایک رسم نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا صدیوں کا تجربہ ہے اور آج جدید سائنس بھی اس طرف لوٹ رہی ہے، مان رہی ہے کہ ہلدی میں وہ طاقت ہے جو دوا خانوں کی دوائیاں نہیں دے سکتی۔ ہلدی جسم میں جانے کے بعد خون کو صاف کرتی ہے، جیسے ہم کسی گندے پانی میں پھیلے پیلے پھول ڈال کر پانی کو پاک صاف کرتے ہیں، ویسے ہی ہلدی خون کی صفائی کرتی ہے۔ یہ جگر کو ہلکا کرتی ہے، آنتوں کی صفائی کرتی ہے، سانس کی نالیوں کو کھولتی ہے اور دماغ کو ہلکا بناتی ہے۔ جب جسم سے بوجھ نکلتا ہے تو ذہن بھی تازہ ہو جاتا ہے اور انسان بہتر سوچنے لگتا ہے۔ ہلدی جسم کا وہ ساتھی ہے جو کم خرچ ہے لیکن اس کے فائدے انمول ہیں۔ یہ دل کے لیے نرم ہے لیکن ہماری بیماریوں کے لیے سخت۔ یہ جراثیم کو مارتی ہے، زخم کو سکاتی ہے، سوزش کو دباتی ہے اور بدن کو گرمی دے کر اسے مضبوط کرتی ہے۔ یہ وہ دوست ہے جو اگر روز تھوڑی مقدار میں ساتھ ہو تو بیماری کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اور پھر جب بات ہو ہمارے گھر کی خواتین کی خوبصورتی کی تو ہلدی کا مقام سب سے بلند ہے۔ چہرے پر لگانے سے چمک آتی ہے، جلد صاف ہوتی ہے، دانے اور داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہلدی کے بغیر شادی کی کوئی رسم مکمل نہ ہوتی تھی۔ ہر دلہن کو ہلدی لگائی جاتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ صرف رسم تھی بلکہ اس لیے کہ وہ محبت، برکت اور شفا کی رسم تھی۔ چہرے کو تر و تازہ کرتی ہے، جلد کو نرم اور نیا نور چمکانا، یہ سب کچھ ایک سادہ سی جڑی بوٹی سے حاصل ہوتا ہے، ہلدی سے۔ ہلدی صرف جسم کو شفا نہیں بلکہ دل کی راحت بھی ہے۔ اگر انسان اسے نیت سے، اعتماد سے اور دعا کے ساتھ استعمال کرے تو وہ دوا سے آگے بڑھ کر برکت بن جاتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتاری مصنوعی دنیا میں جب ہم مشینی کھانوں اور دواؤں میں الجھ گئے ہیں، ہلدی ہمیں واپس قدرت کی طرف بلاتی ہے، واپس فطرت کی طرف جہاں شفا قدرتی ہے، سادہ ہے مگر مکمل ہے۔ مگر یاد رکھیں ہر چیز میں
اعتدال ضروری ہے۔ ہلدی بھی اگر بہت زیادہ کھا لی جائے تو وہ فائدے کے نقصان میں بدل جائے گی۔ یہ گرم مزاج ہے، اس لیے جنہیں معدے کی تیزابیت یا جلن ہو انہیں احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ حاملہ خواتین اگر ہلدی کو دوا کے طور پر لیں تو بہتر ہے، اگر وہ کسی ماہر طبیب سے مشورہ کریں، کیونکہ ہر جسم کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ کچھ جسم کو کم چیز بھی زیادہ لگتی ہے اور کسی کو زیادہ بھی کم۔ ہلدی کا اثر بھی وقت مانگتا ہے، یہ فوری کام کرنے والی دوا نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے اندر گہرائی میں جا کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ استعمال کریں تو صبر کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں اور شکر کے ساتھ کریں۔ اگر آپ ہلدی کو روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ایک معمولی سی جڑی بوٹی آپ کی زندگی میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ کبھی اسے گرم دودھ کے ساتھ آزمائیں، کبھی اسے چہرے پر لیپ کر کے، اور کبھی اسے پانی میں ابال کر، اور کبھی اسے شہد کے ساتھ۔ طریقے کئی ہیں، لیکن نیت ایک ہونی چاہیے، شفا کی۔ اور شفا وہی ملتی ہے جہاں دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور انسان قدرت کی طرف جھک جائے۔ ہلدی صرف مسالہ نہیں، یہ قدرت کا اشارہ ہے۔ اصل طاقت وہی ہے جو سادگی میں ہے، خاموشی میں ہے اور زمین کی گہرائیوں میں ہے۔ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جو زمین سے ہے نا، اسی میں شفا ہے۔ تو اگر آج سے آپ نے ہلدی کو صرف سالن میں رنگ دینے والی چیز سمجھنا چھوڑ دیا اور اسے ایک قدرتی شفا مان لیا تو سمجھے آپ نے اپنے گھر میں دواخانہ کھول لیا، ایک خاموش، نرم، خوشبودار دواخانہ جو صرف جسم نہیں، روح کو بھی سکون دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کے دل کو چھوئی ہوگی۔ اگر ہلدی سے آپ کا کوئی اپنا تجربہ ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید قدرتی راز آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارا چینل جڑی بوٹیوں کا راز ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم جلد ہی ایک اور قدرت کے خزانے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، فطرت سے جڑے رہیں، سادگی سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔